تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا، کیا کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی، اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسی مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت 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 پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی، لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر، کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بتاؤ یہ صحت مزید یعنی مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے، اب آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی، ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے، میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گیا، میں تو مر رہا ہوں، اور میں نے نیت بھی صحیح تھی، میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے، خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے، خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی، استغفر اللہ، یہ جو ہے میری باسوں کو دوسری شادی کی شروع ہو گئی ہے، مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے. ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو، وہ بتائے گا آپ کو. بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں، خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو، اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ. بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا، دنیا میں ایکسپرٹ سے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سیم صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے، ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا، ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ، میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے، آپ کہتے ہیں بکرا سے قربانی میں ذبح کرو. عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا، گوشت کھانے کے لیے نہیں. گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو. بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے گوشت بھی کھا لو. خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بیوقوف ہیں، 10-15 لاکھ کی گائے سے کاٹ رہے ہیں. گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے، کٹے کا گوشت مل جاتا ہے، کٹے کا کٹا ہی بولتے ہیں نا، کٹو کا یا پتہ نہیں کٹے کا. وہ جو جانور، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں، ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کاٹ دو، آدمی کہتے ہیں اس کو جلدی سے کاٹو، کہتے ہیں کٹو کا مال ہے، کٹو کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں، یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے، ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. یا ہم دم شکر کے حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا، حج قران یا حج تمتع، تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے، اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی، تو وہ بھی بکرا، دمبا، گائے یہ کاٹا جائے گا. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر، تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے. شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں. پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو کھا لو اور کھلاؤ. جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی، اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو، تو اللہ نے کہا کاٹو، کھاؤ نہیں، غریبوں کو کھلاؤ، وہ کھا نہیں سکتے آپ. لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا، شکرانے کا بکرا کاٹا تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے، یہ والا بھی میرے لیے، لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو. اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں اللہ نے کہا یہ میرے لیے گوشت کھا سکتے ہو، اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا، دمبا کاٹنا، گائے کاٹنا، اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے، ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا.